قبلہ اور میری اکٹھی کٹے گی. قبلہ کے سر پہ رکھ کے قرآن پوچھئے کہ ایران میں سب سے پہلے جمعہ کب ہوا؟ لگا بخاری شاہ جی؟ ایران میں سب سے پہلے جمعہ 1970 میں ہوا. اس سے پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا. عراق میں 1986 میں جمعہ شروع ہوا ہے. اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے، یہودی تھے، یا وہ شیعہ علماء جاہل تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ جمعہ کروانا. یا آپ کے بر صغیر اور پاک و ہند میں جمعہ کب شروع ہوا؟ 1756 میں. مولانا دلدار حسین غفران ماں 250 سال پہلے جمعہ شروع ہوا. آگرہ میں بیٹھے ہوئے شہید نور اللہ شوستری نے کہا کہ یہ جمعہ حرام ہے، تو انہیں قتل کروا دیا. آپ نے توجہ نہیں کی دیدار. تو کیا پہلے جمعہ نہیں تھا؟ نا بھائی، جمعہ ہے ہی نہیں. امام آئیں گے تو پڑھا جائے گا. اور یہ میری نہیں، آپ اٹھائیے صحیفہ کاملہ بھی لائیے. سرکار ابھی بھی واجب غیر واجب عینی کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے، واجب تخیری کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے، تب بھی غلط ہے. واجب تخیری بھی حرام ہے. تخیر کسے کہتے ہیں؟ دو واجبات میں سے ایک کو اختیار دینا. ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ ظہر پڑھ لو یا جمعہ پڑھ لو، دونوں میں سے ایک کو واجب کلی، ایک کو واجب تخیر سے پڑھا جائے گا. یہ اختیار کس کو ہے سوائے معصوم کے؟ اور دوسری بات یہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑے عالم جنہوں نے اسلام آباد میں علم لگایا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ دیکھیں، مفتی جعفر حسین. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت بڑی ہستی گزری ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ، ترجمہ کیا ہے، پڑھ کے دیکھیں ان کی دعائیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ جمعہ اس دور میں ساقط ہے. نہ مفتی صاحب نے جمعہ پڑھا نہ پڑھایا. یہ امام آئیں گے تو پڑھا جائے گا. تبھی تو امام زمانہ، توجہ کیجئے گا، جب پہلا خطبہ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ایھا المجمعین تخت الراس ہی، اے میرے سپاہیوں، ان جمعہ پڑھنے والوں کے سر کاٹ دو کہ انہیں جمعے کی معرفت نہیں تھی. جمعہ نام ہے معصوم کا، جمعہ نام ہے معصوم کا. اور نہیں شاہ جی، جب جمعہ ہی نہیں ہے تو عیدین کہاں سے آ گئے؟ امام سجاد خود صحیفہ کاملہ میں کہتے ہیں کہ لعنت ان افراد پہ جو جمعہ اور عیدین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. یہ ہمارا حق تھا، ہمارا حق ہے، ہمارا حق رہے گا. دل چاہیے، یہ ممبر پہ کہنے کے لیے دل چاہیے. توجہ ہے، یہی وجہ ہے. یہی ہے کہ جب آپ کو یہاں پہ دیکھیں، اس کا کہنا ہے کہ ایران میں پہلا جمعہ جو ہے 1970 میں ہوا، جبکہ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ صفوی کے دور میں جب یہاں پہ 1000 ہجری میں، 1000 ہجری مطلب آج سے 400 سال پہلے صفوی تھے، تو اس وقت بھی جمعہ پڑھایا جاتا تھا. شیخ باہی جمعہ پڑھاتے تھے اور فیض کاشانی جمعہ پڑھاتے تھے. اس کے علاوہ محمد تقی مجلسی جمعہ پڑھاتے تھے. اور اس کے بعد یہ جاہل آگے کہتا ہے کہ مثلا عراق میں جو ہے 1986 میں کب میں جمعہ شروع کیا گیا، جبکہ عراق میں جمعہ جو ہے 329 ہجری میں مسجد براسا میں احمد ابن فضل ہاشمی جو ہے وہ پڑھاتے تھے. اس دور کے عالم تھے، بہت بڑے بزرگوار. اور یہاں پہ کہتا ہے کہ عراق میں جو ہے اس ہندوستان میں 1756 میں جمعہ شروع ہوا. شہید نور اللہ شوستری نے روکا. اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ شہید نور اللہ شوستری
1600 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، 1700 ہجری میں وہ تھے ہی نہیں، تو روکا کہاں یہاں سے؟ تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، پھر کہتا ہے کہ یہ واجب تخیری ہے، واجب کلی نہیں۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ یہ واجب تخیری نہیں بلکہ تخییری ہوتا ہے، تخیری نہیں ہوتا۔ اور پھر واجب تخیری جو یہ کہہ رہا ہے یا تخیری، اس کے مقابلے میں واجب عینی ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں، جاہل کہہ رہا ہے واجب کلی، واجب کلی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ فرمایا، جبکہ پہلی بات یہ کہ امام سجاد علیہ السلام کی جمعے کے بعد کی جو ہیں مطلب دعائیں وہ موجود ہیں صحیفہ سجادیہ میں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ تو عالم نہیں، جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ نماز عید وغیرہ نہیں تھی، تو امام رضا علیہ السلام نے عید نہیں پڑھی، اس جاہل کو یہ پتہ نہیں امام رضا علیہ السلام کی مشہور عید ہے جو ہم مامون کے ساتھ امام نے پڑھی، تو معصومین خود بعض اوقات پڑھتے تھے، البتہ یہ کہتے تھے کہ حق ہمارا ہے، بالکل ان کا حق تھا، کیونکہ اصلی جو وارث ہیں جو عید کرائیں وہ وہی تھے۔ باقی رہی یہ بات اس کا کہنا کہ نہیں جمعہ آج کل حرام ہے، کس نے کہا ہے حرام ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت کے بعد اب یہ بحث کہ آیت کو ایک حدیث کے ساتھ ہم تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلا آیت میں مطلق کہا گیا ہے اب جمعہ پڑھو، بات ہی ختم، قرآن کی آیت ہے، پھر معصوم کہتا ہے نہ پڑھو، تو ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے معصوم کا یہ قول؟ کیوں مانیں؟ مثلا پہلی بات یہ کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے تو وہ معصوم کا قول جو قرآن کے سامنے ہو اس کو دیوار پہ مارا جاتا ہے، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں جمعہ اب بھی واجب ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، وہ معصوم کے قول کو ہم فوقیت نہیں دے سکتے قرآن پہ، بات ہی ختم۔